بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اور ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا مبشر. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سوشل ٹاپک پہ جو ہے نا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. سوشل ٹاپک میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جو ریلیشن ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف کا، اس کو اگر مطلب ٹیسٹ کے طور پہ اگر یہ پہچاننا ہو کہ بھئی ان کا ریلیشن کیسا ہے، یہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن کیسا ہے، تو وہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں، وہ آپ کہہ لو کہ ٹیسٹ کیا ہیں، وہ سکیلز کیا ہیں، وہ میجرمنٹس کیا ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی کسی بھی ہسبینڈ یا وائف کا ریلیشن جو ہے نا اسٹرانگ کتنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کوئی گھر اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جب کوئی گھر اسٹرانگ ہوتا ہے تو اتنا ہی اچھا جو ہے نا اچھا اور ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو میں کچھ آپ کو آپ کہہ لو کہ نشانیاں یا کچھ ٹیسٹ جو ہے نا بتانے لگا ہوں کہ جن سے جو ہے نا پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہسبینڈ اور وائف کا آپ کہہ لو کہ ریلیشن کتنا اسٹرانگ ہے. سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کی آپس میں کمیونیکیشن کیسی ہے. آپس میں کمیونیکیشن کیسی ہے. اب جب کمیونیکیشن کی بات آتی ہے نا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے کہا اور میں نے مان لیا، میں نے کہا اور اس نے مان لیا. نہیں، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ہسبینڈ یا وائف دونوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ بات کیا وہ ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہر طرح کی بات کیا وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ بات کر سکتے ہیں، یا ایک اگر بندہ بات کر رہا ہے تو کیا دوسرا بندہ اس بات کو سن رہا ہے، کیا وہ بات سن بھی سکتے ہیں ایک دوسرے کی. تیسری بات، کیا وہ بات کو سمجھ بھی رہے ہیں ایک دوسرے کی بات کو کہ نہیں سمجھ رہے. اور چوتھی بات کہ جو بندہ مطلب اگر ہسبینڈ وائف سے جو ہے نا بات جو کر رہا ہے، کیا وہ اپنی بات سمجھا بھی پا رہا ہے کہ نہیں. یہ چار باتیں ہیں: بات کا کرنا، بات کا سننا، بات کو سمجھنا اور بات کو سمجھانا. یہ چار باتیں جو ہے نا کمیونیکیشن کے اندر آتی ہیں. جب تک یہ والی کمیونیکیشن آپ کہہ لو کہ آزاد یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی تو اٹ مینس کہ وہ ریلیشن اچھا نہیں ہوتا. اور کمیونیکیشن آپ کو پتہ ہے کہ یہ وربل ہوتی ہے اور نان وربل ہوتی ہے. وربل کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے کہ جیسے زبان کلام ہم نے جو ہے نا مطلب بول دیا، یہ وربل کمیونیکیشن ہوگی. ایک ہوتی نان وربل، مطلب وہ اس کے اندر لکھ کے بھی باتیں ہوتی ہے. لیکن نان وربل کمیونیکیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر ٹینشن پریشانی میں ہے تو وہ جو اس کا دوسرا اسپاؤس ہے وہ اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ بھئی یہ اب چاہ کیا رہا ہے، یا اب یہ کیا چاہ رہی ہے. اگر وائف ہے تو یہ نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. نان وربل کا آپ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جیسچرز بھی آتے ہیں، پوسچرز بھی آتے ہیں، اشارے بھی ہوتے ہیں، آپ کہہ لو مطلب یہ سب کچھ. تو کمیونیکیشن کو اسٹرانگ ہونا، کمیونیکیشن کا اسٹرانگ ہونا یہ بہت بڑی نشانی ہے کسی بھی اسٹرانگ اور اچھے ریلیشن کی. اور اگر تو یہ ریلیشنز اور یہ کمیونیکیشن اسٹرانگ نہیں ہے اور اس کے بغیر ہی 5-6 یا جتنے بھی مطلب بچے پیدا ہو گئے ہیں، اٹ مینس کہ وہ ریلیشن اچھا نہیں ہے. وہ ان کی صرف شادی تھی، ان کا ریلیشن نہیں تھا. شادی ہونا اور وہ ایک مطلب الگ ٹاپک ہے، وہ پھر کسی دن صحیح. یہ کمیونیکیشن کا یا مس کمیونیکیشن جو ہے نا یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کسی بھی ریلیشن کو جانچنے کے لیے کہ اس کی کمیونیکیشن سکلز کیسی، آپس میں کمیونیکیشن کیسی ہے. دوسری بات یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا یہ جو شادی یا یہ جو نکاح ہوتا ہے کیا کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، کچھ مہینوں کے لیے ہوتا ہے، 1-2 سالوں کے لیے ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ لانگ لائف ہے، یہ ایک لمبی دوڑ ہے، یہ مرنے جینے کی دوڑ ہوتی ہے. تو جب مرنے جینے کی بات ہو اور لمبی دوڑ ہو، آخری سانس تک کی دوڑ ہو، ایک ہی بار آپ کہہ لو کہ شادی کرنے یا وٹ ایور جو بھی اس ایسی کوئی بات ہو، اس کے اندر سب سے جو بڑی بات ہوتی وہ ہوتا ہے درگزر کرنا. درگزر مینس فارگیونیس، معاف کرنا، بھول جانا. لیٹ گو، لیٹ ول سی، دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اومٹ کر دینا، جان بوجھ کے غلطیوں کو اومٹ کر دینا، مطلب دوسرے کی غلطیوں کو بھول جانا.
اگنور کر دینا، یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کسی بھی اسٹرانگ ریلیشن کی، کہ بھئی آپ لوگ مطلب کیا کرتے ہیں کہ بعض ہسبینڈ وائف کیا ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی اگر یہ غلطی کرے تو میں اس کو پکڑوں اور میں اس کا توا لگاؤں یا اس کے ساتھ جو بھی ہے لڑائی جھگڑا یا وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن آپ کے اندر درگزر کرنے کا جو حوصلہ ہے یہ کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کی جو طاقت ہے یہ کتنی زیادہ ہے. یہ جو ہے نا کسی بھی ریلیشن کو اگر جانچنا ہے، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو جانچنا ہے، تو آپ یہ پرکھ لیں کہ ان کے اندر کیا ان کی نیچر میں معاف کرنا ہے، کیا وہ چپ رہتے ہیں ایک دوسرے کی غلطیوں پر، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، وہ اطمینان کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ جو ہے نا دوسرا پوائنٹ تھا، صبر کرنا، اطمینان کرنا اور درگزر کرنا، معاف کرنا. اس کے بعد تیسری بات، ہارٹ میٹر، دل کا معاملہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ قبول کرتے ہیں نکاح کے اندر کہ بھئی وہ جو مولوی صاحب ہوتے ہیں یا قاری صاحب وہ کلمہ پڑھا کے اور وہ خطبہ دے کے آپ کو کہتے ہیں جی فلاں بنت فلاں آپ کو اتنے میں حق مہر اور یہ آپ کو قبول ہے، کیا آپ اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس شخص کے اندر خامیاں کیا ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں آپ لوگ، یا میں نے پوچھی یا کسی اور نے پوچھی کہ بھئی اس شخص کے اندر خامیاں کیا ہیں؟ نہیں پوچھتے نا ہم لوگ. کیا ہوتا ہے ہم لوگ اس انسان کو خامیوں اور خوبیوں سمیت قبول کرتے ہیں، خامیوں اور خوبیوں سمیت ہم لوگ اس شخص کو جو ہے نا قبول کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہارٹ کا میٹر ہوتا ہے، دل کا معاملہ ہوتا ہے. اور ہم نے دل اب کب کیا ہوتا ہے، وہ اس ٹائم قبول کرتے وقت دل آپ کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی قبول ہے مجھے، یہ شخص ہر لحاظ سے مجھے قبول ہے، جیسا بھی ہے جو بھی ہے، خامیاں ہیں آپ کہہ لو کہ خوبیاں ہیں، جو مطلب ہر لحاظ سے ہر طرح سے مجھے قبول ہے. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، ہم اسی معاملے کو، اسی دل والے معاملے کو کے ساتھ دماغ بھی لڑانا شروع کر دیتے ہیں. دل اور دماغ کی بھی لڑائی ہو جاتی ہے. جب دل اور دماغ کی لڑائی ہوتی ہے نا، پھر ریلیشن جو ہے نا خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے اندر جو ہے نا دل کا معاملہ کتنا ہے. دل کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ کیلکولیشنز نہیں ہوتی. ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں آ رہا. وہ مطلب ایک جو ہے نا مورل لیسن، یہ بالکل چھوٹی سی سٹوری ہے. پرانے وقتوں کی بات ہے. وہ جو ہے نا بزرگ ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے اور گاؤں کے ساتھ جو ہے نا ایک کنواں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو مطلب لیڈیز ہوتی تھیں وہ سر پہ گھڑے رکھ کے اور کنووں سے پانی بھر کے لاتی ہوتی تھیں استعمال کرنے کے لیے. تب جو ہے نا پانی اتنی زیادہ کوانٹٹی میں نہیں ہوتا تھا. اب وہ اس کنویں سے پانی پینے کے لیے رکے اس کنویں پہ، تو 5-7 وہاں پہ نا لیڈیز کھڑی ہوئی تھیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ بھئی آپ کا جب ہسبینڈ آتا ہے گھر اتنے دنوں کے بعد کام سے، ڈیوٹی سے، تو آپ کے لیے کیا لے کے آتا ہے؟ تو کوئی بتا رہی تھی کہ میرے لیے وہ یہ چیز لے کے آتا ہے، کوئی بتا رہی تھی میرے لیے جھمکے لے کے آتا ہے، کوئی کپڑے لے کے آتا ہے، کوئی شال لے کے آتا ہے، مطلب ایسی بات تھی. اس میں سے ایک لیڈی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ جب وہ ہے ہی ہسبینڈ، جب وہ ہے ہی ہمارا اپنا، اس کے ساتھ کیسا حساب؟ وہ جو لے آئے تو بھی قبول ہے، نہ لے آئے پھر بھی قبول ہے. اب وہ جو بزرگ تھے نا، انہوں نے جب یہ بات سنی اور وہ ہاتھ میں جو نا تسبیح لیے ہوئے تھے، انہوں نے ادھر ہی تسبیح توڑ دی، پھینک دی. انہوں نے کہا کہ ایک لیڈی جب یہ بات کر سکتی ہے کبھی اپنوں کے ساتھ یا اپنا جس کی میں ہوں اس کے ساتھ کیسا حساب، کیا لینا دینا؟ تو میں اللہ کا نام حساب کتاب کر کے لے رہا ہوں، گن کے میں نے اس کا نام لے رہا ہوں. یہ اتنا بڑا لیسن ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے معاملے کے ساتھ دماغ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پہ کیلکولیشنز نہیں ہوتی. کیلکولیشنز میں آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، تم نے یہ کرنا تھا، میں نے وہ کر دیا. مطلب ایسی جو ہے نا آپ کا لوگ بات، جو دل کے آنے سے جو ریلیشنز بنائے جاتے ہیں نا، وہاں دماغ کا پیمانہ جو ہے نا بالکل کام نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، آپ کہہ لو کہ اس کے اندر یہی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، یہ سب سے بڑا آپ کہہ لو کہ ریلیشن ہوتا ہے. دل کے معاملے میں فیلنگز ہوتی ہیں. فیلنگز، جس بھی کام میں فیلنگز نہیں ہے نا، وہ کام کامیاب نہیں ہوتا. میں اکثر جو ہے نا یہ ایگزامپل دیا کرتا ہوں
کہ بھائی کوکنگ مطلب لیڈیز نے مطلب گھر میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ لیڈیز کوکنگ کرتی ہیں کہ آپ نے کھانا تو بنانا ہی بنانا ہے, کھانا بنانا ہے نا, تو بہتر ہے کہ اس کھانے کو اپنے شوق کے ساتھ بنا لیں, اس کے اندر خلوص ڈال لیں, اس کے اندر اپنی فیلنگ جذبات ڈال لیں کہ بھئی یہ کھانا جو بھی کھائے گا اس کو پسند آئے گا اور وہ میرے لیے دعا کرے گا, کھانا تو بنانا ہی بنانا ہے. تو یہی بات ہے کہ دل کے معاملے میں ہارٹ میٹر آپ کا کتنا ہے, آپ دل کے معاملے میں اپنے اسپاؤس کے بارے میں کیسا جو ہے نا رکھتے ہو, کیسا معاملات رکھتے ہیں آپ. یہ ریلیشن بہتر ہونے کی نا ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کا جو ہے نا دل کا معاملہ کیسا اپنی اسپاؤس کے ساتھ. اگلی بات یہ ہے کہ بھئی فورتھ بات کہ آپ کا صبر کتنا ہے, آپ کا صبر کتنا ہے. کیا آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ ہے, کیا آپ کی لائف میں اطمینان ہے, کیا آپ کہہ لو کہ یہ جو زندگی ہے, میں نے ابھی بھی پچھلے پوائنٹ میں بتایا کہ یہ جو شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے یہ بہت لمبی ریس ہوتی ہے, یہ سمجھے کہ میراتھن ریس ہے, یہ 100 میٹر والی ریس نہیں ہے, یہ میراتھن ریس. اور میراتھن ریس بہت لانگ مطلب لمبی ریس ہوتی ہے, اس کے اندر ہارڈ شیپس ہوتی ہیں, اوپر نیچے یہ وہ ہارڈ شیپس ہوتی ہیں. اور جو میراتھن تو 100 میٹر کی 50 میٹر کی 200 میٹر کی جو دوسری ریس ہوتی ہے نارمل, اس میں تو سیدھا ٹریک ہوتا ہے اور بچے پار کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل کی جو مطلب جنریشن ہے وہ شادی بیاہ کو 100 میٹر کی ریس سمجھتی ہے. یہ ڈائیورس ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, یہی تو بات ہے کہ وہ قابل وہ جو نا ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہر لحاظ سے صبر نہیں کرتے, اطمینان نہیں رکھتے. صبر اطمینان جو ہے نا بہت ضروری ہے. وہ قدسیہ بانو ہے نا, قدسیہ بانو راجہ گید کی جو رائٹر ہیں, بہت بڑی رائٹر ہیں, ان کی میں ایک بار جو ہے نا بک ریڈ کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں خرابیاں کہاں پہ پیدا ہوتی ہیں. فرض کیا کہ کسی دو انسانوں میں, لڑکے اور لڑکی میں آپس میں ریلیشن ہے, وہ انگیجمنٹ ان کی ہو چکی ہوتی ہے, فرض کیا, یا انگیجمنٹ ہونی ہوتی ہے, ان کو مطلب شادی کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں. وہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہیں یا جو بھی ہے کہیں بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بڑے بن ٹھن کے سج سنور کے اور یہ وہ مطلب ہر لحاظ سے ایک دوسرے مطلب میری کوئی خامی نظر نہ آ جائے دوسرے کو, مطلب اس طریقے سے, اور یہ امیج بنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں. لیکن شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, انہوں نے لائف کا ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہے. بہت ساری ایسی خامیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ پہلے نظر نہیں آتی, وہ مطلب بعد میں نظر آتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے, یہ وہ پھر جو ہے نا بندہ تو ایکسیپٹ آپ کہہ لو کہ وہی جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ویسا ہی ہے, لیکن بعد میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ صبر کا جو پیمانہ ہے نا, صبر کتنا ہے, اطمینان کتنا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے آپ کو. کسی بھی ریلیشن کی اگر ویکنیس یا اسٹرینتھ آپ کا لوگ اسٹرینتھ دیکھنی ہے نا, اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ بھئی ان کے اندر اطمینان کیا ہے, ایک دوسرے کو وہ برداشت کرتے کہ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی معاملہ آتا ہے, مس کمیونیکیشن جو مطلب پہلا جو ہے نا پوائنٹ بتایا, مس کمیونیکیشن بہت بڑا وائڈ ٹاپک ہے. مس کمیونیکیشن کے اندر ہم سارے چاچا ماما نانا پھوپھیوں کو شامل کر لیتے ہیں کہ یار آپ اس کو سمجھا دیں میری بیوی کو, یا بیوی کہتی ہے میرے ہسبینڈ کو آپ سمجھا دیں. بھئی آپ خود کیوں نہیں بات کر رہے ہو اس کے اندر. اب شیطان جو ہے, شیطان کی ایگزسٹنس ہے, لیکن پھر شیطان کیا کرتا ہے, وہ پھر اب جو دوسرے احتساب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے اسپاؤس کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے. ریلیشن سدھرنے کی بجائے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ راضی کب ہوتا ہے, جب کسی کا گھر ٹوٹتا ہے. تو گھر نہیں توڑنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا صبر اطمینان کے ساتھ جو ہے نا, یہ لمبی ریس ہے, برداشت کرنا سیکھیں. جب تک برداشت لمبی ریس میں نہیں ہوگی تو پھر لمبی ریس جیتی نہیں جا سکتی. دوسری بات یہ ہے, آخری بات, کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو کتنا ہے. سپورٹیو کتنا. فرض کیا کہ ایک بندہ ٹیچر ہے, دوسرا ٹیچر نہیں ہے, اس کی فیلڈ ہی کچھ اور ہے. کیا وہ ایسا ہے کہ اچھا یار کمپرومائز کرنا, اچھا میں اس ٹائم پہ یہ کام کر لوں گا, آپ یہ کام کر لیں, چلو آپ اپنی فیلڈ میں جو ہے نا لگے رہیں, میں آپ کے لیے یہ جو ہے نا ہیلپ کر دوں گا. چلیں آج جو ہے نا آپ تھکے ہوئے ہو, میں آپ کو ناشتہ بنا دیتی ہوں,
چلو آپ جو ہے نا مطلب یہ کام کر لیں. مطلب یہ جو چیز سپورٹیو، کتنا سپورٹیو، جتنا زیادہ بندہ سپورٹیو ہوتا ہے، کوآپریٹیو ہوتا ہے، اتنا زیادہ ریلیشن ان کا جو ہے نا اسٹرانگ ہوتا ہے. بات میری سمجھیے، سپورٹیو ہونے میں اور سیلفش ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. سیلفش نہیں ہونا چاہیے. جب آپ سیلفش ہو گئے تو اٹ مینس کہ آپ کا ریلیشن جو ہے نا اسٹرانگ نہیں ہے. سپورٹیو ہونا چاہیے. تو یہ 5 جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائی ہیں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو پرکھنے کے لیے کہ یہ ان کا ریلیشن آپس میں کیسا ہے. جس بھی ریلیشن میں یہ 5 خوبیاں، یہ 5 باتیں پائی جائیں گی، سمجھیے گا کہ وہ ریلیشن بہت اچھا ہے. اللہ ان کو کامیاب کرے اور ہمیشہ ایسا ہی ریلیشن ہونا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو مت بھولیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.